پچھلے دنوں ایک مسجد میں نئے امام کی تلاش جاری تھی۔ چند کمیٹی ممبران ایک مفتی صاحب کے پاس چلے گئے۔ رسمی سلام دعا کے بعد مفتی صاحب نے آنے والوں سے آنے کا مدعا پوچھا۔ کیسے آنا ہوا؟ مسجد کمیٹی بس آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ آپ جیسے بزرگوں کی صحبت نصیب ہونا بھی سعادت کی بات ہے۔ مفتی صاحب: ماشاء اللہ، اللہ خوش رکھے۔ پھر بھی اگر آپ کو یہ کام ہے تو بتا دیں، کیونکہ مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے۔ مسجد کمیٹی: جی بس آپ سے ملنا بھی تھا، اور ایک عرصے سے ہمارا آپ کے ہاں آنا جانا ہے، تو ہم نے چاہا کہ اب ہم اپنی مسجد کے لیے امام صاحب بھی آپ ہی کے پاس سے لے جائیں۔ مفتی صاحب: پہلے امام صاحب کہاں ہیں؟ مسجد کمیٹی: انہیں فارغ کر دیا۔ مفتی صاحب: کیوں؟ مسجد کمیٹی ٹائم نہیں دیتے تھے۔ مفتی صاحب: کیا مطلب؟ مسجد کمیٹی: جی وہ نماز کے لیے ٹائم پر نہیں آتے تھے اور چھٹیاں بھی بہت کرتے تھے۔ مفتی صاحب: ٹائم پر کیوں نہیں آتے تھے؟ مسجد کمیٹی: جی وہ ادھر ادھر ٹیوشن پڑھانے نکل جاتے تھے، پھر نماز پہ کبھی 1 منٹ رہتا تو بھی پہنچتے، اور کبھی بالکل عین جماعت کے ٹائم پر پہنچتے تھے، اور کبھی پہنچتے ہی نہیں تھے۔ روز کسی نہ کسی نماز کی چھٹی کر لیتے تھے۔ مفتی صاحب: وظیفہ کیا دیتے ہیں؟ مسجد کمیٹی: جی ان کو 8,000 روپے دیتے تھے، اب آپ کے امام صاحب کو 10,000 دیں گے۔ مفتی صاحب: امام صاحب فیملی کے ساتھ رہتے تھے؟ مسجد کمیٹی: نہیں، اکیلے تھے، ہمارے پاس فیملی رہائش کی سہولت نہیں ہے، اب کوشش کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب: آپ جانتے ہیں کہ اس منصب کی ابتدا سید المرسلین نے کی، اور خلفائے راشدین نے اسے پروان چڑھایا۔ خلفائے راشدین بیک وقت حاکم بھی تھے اور امام بھی، ان کے بعد منصب امامت والے انہی کے نائب کہلاتے ہیں۔ اسی لیے مصلی امامت کو مصلی رسول اور ممبر مسجد کو ممبر رسول بھی کہتے ہیں۔ اب خود ہی سوچیں کہ یہ کتنا مقدس منصب ہے اور اس کی کتنی قدر ہونی چاہیے۔ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب 24 گھنٹے مسجد میں موجود رہیں، اور ہم جو بھی کہیں امام صاحب وہی کریں، لیکن دوسری طرف لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انہیں اتنا بھی وظیفہ نہیں دیتے جس سے ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ آج اس دور میں سرکاری طور پر ایک مزدور کا وظیفہ فی 14,000 مقرر ہے، لیکن لوگوں کی کم ظرفی تو دیکھیں کہ جس منصب کا رتبہ ملک کے صدر وزیر اعظم سے بھی اعلیٰ ہے، اسے ایک مزدور کے برابر بھی اہمیت نہیں دیتے۔ ارے میرے نزدیک تو امام و قرآن کی قدر یہ ہے کہ امام صاحب جو صرف نماز فجر میں ہمیں قرآن سناتے ہیں، اگر صرف ایک نماز پر انہیں ہم 1,00,000 روپے وظیفے دیں تو یہ بھی کم ہے۔ اور یہاں اس مقام کی قدر یہ ہے کہ لوگ 7-8 ہزار دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم ان پر بڑا احسان کرتے ہیں، اور اگر ان کا اپنا بیٹا 30-40 ہزار بھی کماتا ہے پھر بھی انہیں کم نظر آتا ہے، اور انہیں امام صاحب سے دعائیں کرائیں گے کہ بچے کی کوئی اچھی جاب لگ جائے۔ حیرت و افسوس کا مقام ہے، لوگوں کا خیال ہے کہ امام صاحب اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے نہ ٹیوشن پڑھائیں نہ کچھ اور کام کریں، صرف ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے رہیں۔ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے بیوی بچوں کی ضروریات نہیں ہیں؟ کیا وہ اپنے بیوی بچوں کو خوشیاں دینے کے مستحق نہیں ہیں؟ آج لوگوں کو امام نہیں، ایک نوکر اور غلام کی تلاش ہے۔ یہی حال ہر گاؤں کا ہے، خصوصاً